کے سامنے کھڑے ہوئے اور نمرود کو کہا ہے کہ تو ایک الہ کی مان، تو رب کی مان، اس نے کہا میں الہ ہوں۔ تو کیسے الہ ہے؟ رب تو وہ ہے جو یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو لوگوں کو بلایا جن کو سزائے موت دے دی گئی تھی، ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ نے کہا دیکھو جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں موت دے دوں، یہ تو میں بھی کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے مناظرہ نہیں کیا اس کے ساتھ، بلکہ ایک اور دلیل دی ہے۔ میرا رب کون ہے؟ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو رب ہے تو سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر، تو وہ ششدر رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا۔ اور قرآن نے کہا ہے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، اس کی ساری اسکیم ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی، اور وہ بالکل وہ شرمندہ ہوا اور اس کی سارا کفر اور عناد ٹوٹا، تو وہ غیظ و غضب میں آیا ہے، ابراہیم کے خلاف آیا ہے، اور انہوں نے کہا میں اپنے لشکر بلاؤں گا اور میں لشکروں سے جنگ کروں گا۔ 1,00,000 کا لشکر تھا اس کا، اور اس نے اپنے لشکروں کو بلایا، اور ابراہیم اکیلے علیہ السلام، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے اپنے لشکر بھیجے ہیں۔ کیا لشکر بھیجے؟ ایٹم بم بھیجا، یا کوئی اور اسلحہ بھیجا، یا فوج ضرور بھیجی۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے مچھروں کا لشکر بھیجا، وہ مچھر اتنی تعداد میں تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ سورج کے سامنے آئے تو وہ دن کو رات میں بدل دیا، اور وہ نمرود کی فوج پر انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے کاٹنا شروع کیا، ان کی بوٹیاں تک نوچ کے ان کو ختم کر دیا۔ ایک مچھر، نمرود کو اللہ نے ختم نہیں کیا۔ 1000 سال نمرود کی زندگی تھی، 1000 سال اس نے حکومت کی ہے۔ ناک میں ایک مچھر گھسا ہے اور دماغ میں جا کے بیٹھا ہے اور نمرود کا جینا حرام کر دیا۔ ایک لنگڑا مچھر، ایک چھوٹا مچھر کتنی حقیر مخلوق ہے۔ میرا رب چاہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اسی کے ہاتھ میں ذلت ہے۔ جس کو چاہے بادشاہت میں بیٹھے ہوئے ذلیل کر دے، اور جس کو چاہے ذلت میں سے اٹھا کے اور عزت کی بلندیوں پر لے جائے، وہ کرنے پہ قدرت رکھتا ہے، اور اس نے کر کے دکھایا ہے۔ وہ مچھر اندر حرکت کرتا، اس کے سر میں درد ہوتا، وہ اپنے وزیر کو کہتا میرے سر پہ کچھ مارو، وزیر جوتوں سے اس کے سر کی پٹائی کرتا۔ اس نے تخت سے اتار کے نہیں جوتے مروائے، تخت پہ بٹھا کے جوتے مروا کے دکھایا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ اس اللہ کو سمجھنا ہے میں نے اور آپ نے، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں۔ ایک روایت میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 400 سال وہ اسی عذاب میں مبتلا رہا۔ مچھر نے 400 سال اس کو اسی طرح سے پریشان رکھا، اور اسی میں چیختا چنگھاڑتا، اسی درد میں تکلیف میں ہلاک ہوا ہے۔ میرے اللہ نے دکھایا ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں سے مایوس ہو کے، کیونکہ کسی نے ان کی بات کو نہیں مانا، وہ یہاں سے مایوس ہو کے انہوں نے سفر کیا ہے۔ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم کی بیوی سارہ علیہ السلام کے علاوہ اس وقت تک دنیا میں اور کوئی ایمان والا نہیں تھا، کوئی اور یہی ایمان والے تھے، اور ان سے اللہ نے اب آگے دنیا میں ایمان کو زندہ کرنا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سفر شروع کیا، قصی سے حیران آئے ہیں تو ان کے والد بھی وہاں ساتھ تھے۔ حیران میں کچھ عرصہ اپنے والد کے ساتھ، یہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا۔ حیران میں کچھ عرصہ وقت گزارا، 250 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے سفر کر کے یہ شام اور مصر، یہ یو شیپ میں یوں بنتا ہے،
یہ یو شیپ میں بنتا ہے، حیران شام اور فلسطین بیت المقدس اور مصر اور پھر آگے بیت اللہ مکہ جس کو جہاں آج مکہ ہے، یہ سفر شروع کیا ہے۔ جب حیران سے چلنے لگے تو لوط علیہ السلام کو حکماً انہوں نے، وہاں ایک علاقہ تھا صدوم انہوں نے بھیجا، اور اللہ نے نبوت دی لوط علیہ السلام کو، کیونکہ صدوم میں ایک قوم تھی جو بڑی سرکش ہو گئی تھی، ان کے پاس نبی بنا کے بھیجا۔ آگے سفر ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام نے آگے سفر کیا ہے، مصر پہنچے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے، یہ 2500-3000 ہزار کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اگر سارا اس سفر کو ملایا جائے۔ اونٹ پہ کیا سفر یا کسی اور گھوڑے پہ کیا، ایک روایت میں ملا کہ انہوں نے یہ سفر اونٹ پہ کیا تھا سارا۔ مصر پہنچے تو مصر میں ایک جابر حکمران بادشاہ موجود تھا۔ جب مصر کے اس بادشاہ کو پتہ لگا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے جو نوجوان بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے، اس نے اپنے لوگوں کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی زوجہ کو چھین کے لے آیا بری نیت کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی مسلح پہ کھڑے ہوئے، اور وہ جب ان کی زوجہ کو لے کر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور نماز باندھی اور دعا میں لگ گئے، اے اللہ اپنی نبی کی عزت کو محفوظ کر، اے اللہ اپنے نبی کی عزت کو محفوظ کر۔ وہ جب بادشاہ نے سارہ کو دیکھا اور ان کے قریب ہونے لگا، بری نیت سے ہاتھ بڑھایا، تو سارہ نے اللہ کے سامنے راز و نیاز کیا، دعا کی، مانگا کہ اللہ حفاظت فرما، اپنے نبی کی عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ نے اس کے سانس بند کر دیے اور وہ وہیں گرا، شل ہوا، اس کا ہاتھ شل ہوا، پورا جسم شل ہوا اور تڑپ رہا تھا۔ سارہ کو خیال ہوا کہ کہیں یہ مر نہ جائے، اور مر گیا تو اس کے علاقے والے ہمیں نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ بادشاہ ہے اپنے علاقے کا۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ دوبارہ ٹھیک ہوا، دوبارہ ٹھیک ہو کے بھی نہ سمجھا، پھر اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا، پھر سارہ نے دعا کی اور پھر وہ شل ہو کے گرا، پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ٹھیک کر دے۔ وہ ٹھیک ہوا، تیسری مرتبہ جب ایسا دوبارہ ہوا تو وہ جب ٹھیک ہوا دوبارہ تیسری مرتبہ کے بعد تو کہنے لگا یہ تو انسان نہیں لے آئے، یہ تو فرشتے ہیں، یہ تو کوئی اور مخلوق ہیں، یہ تو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان کو واپس لے جاؤ۔ اور ساتھ ہدیے میں بہت سارے مویشی جانور بھی دیے، اور ساتھ ہدیے میں اپنی ایک باندی ہاجرہ مصریہ قبطیہ، مصر کی رہنے والی تھی، قبطی خاندان سے تھی، تو وہ بھی ہدیے میں ساتھ دی کہ یہ سارہ کو کہا یہ آپ کی خدمت کریں گی۔ میرے اللہ نے آگے یہاں سے ایک نظام چلانا تھا۔ سارہ ہاجرہ کو لے کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچی ہیں تو وہ ابراہیم ہاتھ اٹھائے اللہ سے مانگ رہے تھے، داڑھی آنسوؤں سے تر تھی کہ عزت کی حفاظت کرنا، اور جب سامنے نظر پڑی تو انہوں نے اشارے میں پوچھا، انہوں نے کہا بالکل اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ تو وہ سجدے میں گرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری عزت کو محفوظ کیا ہے، اور اللہ کیسے نہ کرتا، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اللہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ تو نبیوں کے بھی باپ ہیں، وہ تو نبیوں کے بھی باپ ہیں، تو ان کے ساتھ کیسے اللہ ایسا معاملہ نہ کرتا۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام، سارہ اور اماں ہاجرہ ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا ہے۔ اب یہاں سے میرے اللہ نے ایک اور نظام چلانا ہے، ایک امت پیدا کرنی ہے، ایک نبی پیدا کرنا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل کو، ابراہیم کی نسل اسماعیل اور اس میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ظاہر کرنا ہے۔ تو 85 سال کی اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی اور سارہ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ تو سارہ نے ایک دن کہا کہ آپ یہ میری باندی ہاجرہ سے شادی کر لیں تاکہ اللہ ہمیں اولاد دے دے، آپ کو اولاد دے دے۔ سارہ اپنی زوجہ کے کہنے پر ابراہیم علیہ السلام نے
ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کی اور ان کے پاس گئے تو وہ ان کو حمل ہوا، اور پھر اللہ نے ان کو بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ جب ہاجرہ امید سے ہوئیں تو عورت کی غیرت نے جوش مارا، تو سارہ نے کہا کہ اس کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، اس کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، ورنہ میں اس کے ساتھ بہت، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ ورنہ میں اس کا ناک اور اس کے دونوں کان کاٹ دوں گی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا دیا ہاجرہ میں سے، اسماعیل علیہ السلام۔ ہاجرہ اور اسماعیل، سارہ، کیونکہ سارہ کا بہت زیادہ اصرار تھا علیہ السلام کہ اس کو میری آنکھوں سے دور لے جاؤ، اور پھر ساتھ ہی اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بھی اشارہ ہوا کہ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو، ہاجرہ کو اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کو یہاں سے لے کے چلو۔ سبب سارہ کا بنا کے لے جاؤ، لیکن اللہ کا وحی کے ذریعے پیغام آیا تو ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس فلسطین سے لے کر اماں ہاجرہ کو 22 سال کی عمر میں چھوٹے دودھ پیتے بچے اسماعیل کے ساتھ لے کر سوار ہوئے ہیں۔ اونٹ پہ سفر کیا ہے یہ، اور چلتے 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 راستے میں کوئی بات چیت نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے 17 مرتبہ رک کے اور اللہ کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے جہاں کہیں ہریالی نظر آتی تھی وہ کہتے یا اللہ یہاں چھوڑ دوں، میرا رب کہتا آگے چلو جہاں چھوڑنا ہوگا میں بتاؤں گا۔ 17 مقامات پہ ایک مرتبہ اترے اور کہنے لگے یا اللہ یہاں چھوڑ دوں، یہاں چھوڑ دوں، تو میرے اللہ نے کہا کہ نہیں، آگے چلو جہاں ہم کہیں گے وہاں چھوڑنا۔ اور جیسے ہی بیت اللہ جس جگہ پہ ہے، مکہ کی وادی میں پہاڑوں پہ چڑھے ہیں، اور وہاں کے سنگلاخ پہاڑ اور کالے پتھر، اور بالکل نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جانور، نہ کوئی پانی، نہ کوئی زندگی کے اسباب۔ تو ابراہیم کے دل میں آیا اگر اللہ نے یہاں چھوڑنے کا کہا تو میں کیا کروں گا، یہاں تو زندگی کیسے ہوگی۔ اور اچانک میرے رب کی طرف سے پیغام آیا ابراہیم یہاں چھوڑ دے، جہاں آج بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے اوپر کی طرف، بیت اللہ کی شمال کی طرف جہاں زمزم ہے، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ چھوڑا اور چھوڑ کے واپس ہو لیے۔ پانی کا مشکیزہ اور چند کھجوریں ساتھ رکھیں اور کچھ نہیں تھا، واپس ہو لیے۔ اماں ہاجرہ بھاگ کے سامنے آ گئیں، ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور اللہ کی طرف سے بتانے کا بھی حکم نہیں ہے، وہ خاموش دیکھ رہے ہیں، اپنی بچے کو دیکھ رہے ہیں، زندگی کے آثار کوئی نہیں ہے۔ گویا اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو جو 85 سال کی عمر میں ہوئی ہے اس کو موت کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مار رہے ہیں۔ ہمارے ذہن کے مطابق اگر دیکھا جائے وہ پھر بھاگ سے بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے، بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے، تو یکدم میرے اللہ نے ان کو الہام کیا اور ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ تو کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کریں گے۔ اللہ امرک، انہوں نے کہا کیا تیرے رب کا حکم ہے، کیا اللہ نے یہاں چھوڑنے کا کہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کلمات بھی زبان سے ادا نہیں کیے بلکہ سر ہلایا ہے کہ ہاں میرے رب کا حکم ہے۔ اذن لا یضیعون اللہ، پھر وہ بے ساختہ بولیں، بے ساختہ چیخ اٹھیں، پھر ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی، جوان بیوی کو اور چھوٹے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے وہ چلے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، تاریخی روایت ہے، طبرانی نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب تھوڑا سفر آگے ہوا تو ابراہیم یوں مڑ کے پیچھے دیکھنے لگے۔ آخری دیدار، آخری نظر بھی انسان کو تسلی دیتی ہے کہ میں آخری وقت میں نے دیکھا تھا، آخری وقت میں نے دیکھا تھا۔ تو پیچھے دیکھنے لگے تو میرے رب نے جبریل کو بھگایا کہ ابراہیم کو کہو کہ نہیں، اس وقت پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس قربانی اس کو کہتے ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کس کو کہ ابراہیم کا قصہ پڑھو قرآن میں. میرے رب نے 17 سورتوں میں ابراہیم کے قصے کو یوں بار بار گھمایا اور دہرایا ہے. ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا. دیکھو ابراہیم نے قربانی کی ہے تو ایک نسل پروان چڑھی ہے, تو ایک امت بنی ہے. جب سنیات پہاڑی پہ چڑھے ہیں اور بچہ اوجھل ہوا ہے تو پھر ان سے رہا نہیں گیا, وہ سواری سے نیچے اترے ہیں اور ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور اللہ سے مانگا ہے, یا اللہ یہ اس وادی کو اب تو امن کا گہوارہ بنا دے, ان کو تمام چیزیں دنیا کی میسر کر دے, ان کے اوپر سے خوف ہٹا دے, تو امن کا گہوارہ بنا دے. میم اسکول 67F opposite Gourmet Bakery, Johar Town, Lahore. Phone 0320 670 1616 042 3522 859 0231 8710 1071.